ایک امام اعتماد کر رہے، ورنہ کیا ضرورت تھی کہنے کی. لیکن عظمت جناب مسلم ابن عقیل ظاہر کرنا تھی دنیا والوں کو کہ سمجھو مسلم کتنی عظیم شخصیت تھا. امام نے اپنی جگہ بھیجا ہے. یاد رہے نائب کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی نائب بنائے گا تو جیسا ہوگا وہ اپنے جیسے کو بنائے گا. بھائی نبی نے اپنا جانشین بنایا تو ایسے کو بنایا جو نبی جیسا تھا. حسین ابن علی اپنی جگہ پر مسلم کو بھیج رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ امام تو نہیں ہے لیکن صفات وہی ہے جو اسے ہمارے صفات ہیں. سلوات بھیجے محمد کردار ویسا ہے جیسا یقیناً امام کا کردار ہونا چاہیے. جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے اور آنے کے بعد بہرحال لوگوں نے بیعت کی. بیعت کا سلسلہ جاری ہوا لیکن ایک وہ منزل آئی کہ جہاں کوفہ بدل گیا. جناب مسلم ایک وہ مسجد تھی کہ جہاں لوگ التجا کر رہے تھے، خواہش کر رہے تھے کہ مسلم ہمارے گھر آ کر مہمان ہیں. لیکن ایک منزل وہ آئی کہ نماز ادا کرنے کے بعد اب جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں تنہا رہ گئے. کوفے کی گلیوں سے آشنا نہیں ہے، بڑے مظلوم ہے. مولا امام مسلم مولا مسلم ابن عقیل بڑے مظلوم ہیں. یقیناً مظلومیت کی جب بات آتی ہے تو حسین ابن علی کی مظلومیت سامنے آتی ہے. یقیناً حسین ابن علی بڑے مظلوم ہیں، لیکن ایک رخ سے دیکھیں جناب مسلم ابن عقیل کی بھی مظلومیت کم نہیں ہے. کربلا میں سب شہید ہو گئے لیکن کم سے کم بیٹا تو موجود ہے، ولو وش کے عالم میں ہے. بہنیں تو موجود ہیں، بھائی بیٹے تو موجود ہیں، لیکن کوفے میں جناب مسلم کا کوئی نہیں ہے. جو بچے تھے وہ بھی بچھڑ گئے ہیں. اب جناب مسلم ابن عقیل تنہا ہے، کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں. ہاں جناب مسلم ابن عقیل ہے اور جناب مسلم کی غربت ہے، کوفے کی گلیاں ہیں. مسلم کی بے کسی ہے، کوفے کی گلیاں ہیں. مسلم کی مظلومیت ہے، کوفے کی گلیاں ہیں. عزیزو ایک مرتبہ چلتے چلتے چونکہ جناب مسلم ابن عقیل تھک جاتے ہیں، پیاس کے عالم میں ایک دروازے پر جا کر قیام کرتے ہیں، رک جاتے ہیں. اتنے میں کیا دیکھا کہ خاتون آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے. کیا دیکھتی ہے کہ کوئی شخص ہے جو دروازے پر آن کر بیٹھا ہوا ہے. پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں مسافر ہوں، بہت زیادہ پیاس لگی ہے، اگر ممکن ہو سکے تو پانی دے دو. اسی تو مومنہ تھی، پہچان گئی، لیکن معلوم کیا کہ بھائی ٹھیک ہے میں پانی دے دیتی ہوں لیکن کوفے کے حالات سازگار نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ کوفہ چھوڑ کر چلے جاؤ. جب یہ سنا تو مسلم نے کہا کہ وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. جیسے یہ سنا تڑپ گئی. آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں. جیسے یہ نام سنا مسلم ابن عقیل، آؤ میرا گھر حاضر ہے. عزیزو گھر میں گئے، پوری رات عبادت کیا. ہاں مومنہ نے کھانا لایا، غذا لائے، لیکن ذرا سوچے وہ مسلم ابن عقیل کھانا کیسے کھا لے جس کے بیٹے اسی کوفے میں بھوک و پیاس کے عالم میں بچھڑ گئے. روایت میں ملتا ہے عبادت کرتے ہیں. عبادت کرنے کے بعد ایک مرتبہ قنوت کی تاری ہوتی ہے. کیا دیکھتے ہیں پیغمبر تشریف لاتے ہیں اور لانے کے فرماتے ہیں مسلم اب تمہاری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں، اب تم قریب مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو. لیجیے عزیزو اور وقت گزرتا گیا. عبادت میں جناب مسلم ابن عقیل نے سحر رات گزاری، وقت صبح نمودار ہوئی. دشمنوں کی طرف میں نے وقت عزیزو مختصر کیا. آخرکار دشمن کی طرف سے فوج آنا شروع ہوئی. گھوڑے کے ٹانپوں کی آواز جناب مسلم ابن عقیل نے سنی. معظمہ سے فرمایا خاتون دیکھو فوج آ رہی ہے، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، لہٰذا مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے یہ دشمن تمہارے گھر میں داخل ہو جائیں. ہاں مولا مسلم یہی ہونا چاہیے، اتنا ہی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. آپ ایک خاتون کے پردے کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن ذرا کربلا میں آ جائیے. بیویاں زینبوں میں کلثوم ہے، خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین دی جاتی ہے. آزادارو جناب مسلم ابن عقیل کوا کے گھر سے باہر آئے. عزیزو جنگ کیا. آخرکار وہ شہزادہ کب تک جنگ کرتا، بھوک و پیاس کا غلبہ بھی ہے،
دھوکہ کیا گیا. آخرکار جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد دربار میں لایا گیا. عزیزو میں نے پھر اختصار کیا, وصیتیں ہوئی, حاکم کا حکم ہوا کہ جناب مسلم کو دارالامانہ پر لے جاؤ اور اسے قربان کر دو, قتل کر دو, شہید کر دو. عزیزو آپ ذرا سوچے, چکے کل کی شہادت کی تاریخ ہے نا, شب عید ہے. روایت میں ملتا ہے جناب مسلم نے یقین جیسے چھت پر گئے, سامنے بازار تھا, کیا دیکھا کہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس لیے ہوئے عید کا سامان خرید رہے ہیں, لباس خرید رہے. عجب نہیں مسلم طرف گئے ہو, آئے ہر باپ اپنے بچوں کے لیے لباس تیار کرنا, لیکن میرے بچے اسی کوفے میں بچھڑ گئے. آزادارو روایت میں ملتا آخرکار وہ وقت آیا جناب مسلم ابن عقیل نے مولا کو سلام کیا جیسے حسین ابن علی کو سلام کیا. حسین نے جواب سلام دیا جیسے جواب دیا. سرکار باوفا موجود تھے, پوچھ لیا آقا یہ کسے جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا حسین نے فرمایا بات ارے مسلم کوفے میں نرغے آدم میں گرتا ہے, تنہا ہے, کوئی مونس و مددگار نہیں. ایک مرتبہ حضرت عباس فرماتے ہیں آقا آپ تو امام ہے, باجاز امامات, ارے مجھے کوفہ پہنچا دیجئے تاکہ میں بھائی کی نصرت کروں. امام نے فرمایا میں پہنچا سکتا ہوں لیکن مصلحت نہیں ہے. مولا اگر مصلحت نہیں ہے تو کم سے کم دیدار کو کرا دیجئے. لیجئے حسین نے دو انگلیوں کا بلند کیا, کوفے کی زمین پست ہوئی. کہا بال دیکھو, کیا دیکھا کہ مسلم نے عقیل دارالامانہ پر پہنچے. ان قریب ہے کہ مسلم کا سر و تن میں جدائی ہو جائے. ایک مرتبہ حسین کے بھائی عباس نے نیچے دیکھا, کیا دیکھا ایک بیوی ہے جو نقاب پوش ہے, دامن کو پھیلائے ہوئے کہہ رہی ہے اے میرے لال مسلم آ جاؤ. جیسے یہ دیکھا عباس نے